السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، یہ جو 2 منٹ تھے صرف وہ نماز کا انتظار تھا، اندر ساتھی نماز پڑھا رہے تھے۔ کل ہم احد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور احد کی یہ جو لڑائی تھی اس کے آج نقشے بھی آپ کو مل جائیں گے، کل میں نہیں دے سکا، کہ کہاں پر مسلمانوں کا لشکر تھا، کہاں کافروں کا تھا، کہاں وہ پہاڑی پر صحابہ تھے، اور کدھر سے خالد بن ولید نے آ کر کے حملہ پیچھے سے کیا تھا۔ یہ آج نقشے یہ نقشے آپ کو مل جائیں گے، اس کی پوری تصویر آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اسی طرح مجھے تھا کہ کل کس شخص نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا، کہ جس کی تلوار کی جو ضرب لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین اطہر پر زخم آیا، یہ آنکھ کے نیچے کی ہڈی پر، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو یہ کچھ چیزیں، ابھی تو احد پر بہت ساری چیزیں تھیں، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر سورہ آل عمران میں تبصرہ کیا ہے، جس کی ایک آیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، تم ہی برتر ہوگے۔ اگر تم میں یقین اور ایمان ہے، ایمان والے ہو، تو کامیابی تمہاری ہے۔ یہ تو دنوں کا الٹ پھیر ہے، ایام نداولھا بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے ہیں، تو یہ تمہارے لیے آیا۔ اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت سارے لوگوں نے جو دعائیں کی تھیں کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، ان دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ تمہارے لیے کیا۔ اور پھر ساتھ ہی اس پر یہ بھی تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ تم نے میرے نبی کی بات کو بہت ہلکا سمجھ لیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے، کہ ایک بات جسے سمجھ لیا گیا کہ شاید یہ اس قدر اہم نہیں ہے جس قدر اس کی اہمیت ہونی چاہیے تھی، اور دیکھ لیں فتح جو ہے وہ الٹ معاملہ ہو گیا اس کا۔ تو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ سوچیں کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹی سی سنت کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹا نہیں ہے، وہ سارے بڑے ہی بڑے ہیں۔ تو کبھی یہ میں اس بات پر سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ شاید ہماری زبوں حالی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوٹا کہہ دیتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے حالات نہیں سدھرتے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ہر فرمان ہی عالی ہے، اور ہر فرمان ہی اہم ہے۔ فرمان تو بہت آگے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ حجرات میں کہا کہ اگر تمہاری آوازیں بھی بلند ہو جائیں تو میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں، تو فرمان تو بہت آگے کی چیز آ جاتی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جو ساتھی شہید ہوئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی تلوار دے کر کے کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا۔ بہت سب کی خواہش تھی۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میری اتنی خواہش تھی کہ اللہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار مجھے دے۔ میں نے کہا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلوار دیجیے، نہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیجیے، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ کہا سوچ لو، میری تلوار لینے لگے ہو، حق ادا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کروں گا حق۔ اور واقعی انہوں نے حق ادا کیا۔ اسی میدان میں ایک موقع پر ہند بن ربیعہ جو ہے ابو سفیان کی بیوی، ان کی تلوار کی زد میں آ گئی اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں ساتھی نے سوال کیا کہ وہ تو تیری تلوار کی زد پہ تھی، تو بس ایک لمحہ لگنا تھا تو وہ ختم۔ کہا یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی،
میں نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کسی عورت کے خون کے ساتھ لبریز ہو، میں یہ نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس خاتون پر تلوار نہیں چلائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شام کو جب یہ معرکہ مکمل ہوا تو کہا کہ ابو دجانہ نے واقعی میں تلوار لی تو تلوار لینے کا حق ادا کیا انہوں نے، یہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا۔ اور ان کا آتا ہے کہ جب یہ کبھی میدان میں اترتے تو جب کبھی ہوتا نا کہ اب بس آر یا پار، تو یہ اپنی سرخ رنگ کی پگڑی پہنتے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لی انہوں نے تو انہوں نے وہ اپنا پٹکا نکال کر کے سرخ رنگ کا پگڑی بنا کر کے پہن کر کے میدان میں آگے اور یوں اکڑ کے چلے جب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اکڑ پسند نہیں، لیکن اس وقت اس کی یہ چال اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا۔ اسی طرح جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا یہ ابن ابی کمحہ تھا اور یہ بنو حذیل قبیلے کا تھا۔ یہ تلاش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے تو میں ان کو ختم ضرور کروں گا۔ یہ آگے بڑھا، اس نے ایک تلوار کا وار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ لگا اور ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ زرہ کے اوپر رہ گیا۔ دوسری بار جب اس نے وار کیا تو وہ یہاں جبین اطہر پہ لگتے ہوئے اور جو خود لوہے کی ٹوپی پہنی تھی اس کی جو کڑیاں تھیں وہ یہاں پیوست ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہاں زخم آنکھ کے نیچے آیا اور اسی کے ساتھ دندان مبارک شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہاں پر ایک خاتون کھڑی ہوئی ہیں ام عمارہ، جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کرنے والی تھی بیعت عقبہ ثانیہ میں، مدینے سے جو 73 مرد اور 2 خواتین گئی تھیں ان میں سے یہ خاتون ام عمارہ اپنے 2 بیٹے اور اپنے خامد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے حصار بن کے کھڑی ہوئی ہیں اور ابن ابی کمحہ کو دھکا دے کر کے بگایا اس نے۔ اور اس بدبخت کا انجام یہ ہوا، کچھ دنوں کے بعد یہ میدان سے تو پھر چلا گیا، جب اپنے قبیلے میں گیا تو اس کی بکریاں پہاڑی کے اوپر چڑھ رہی تھیں، ان کو دیکھنے کے لیے اوپر چلا گیا پہاڑی پر۔ جب پہاڑی پر گیا تو کہیں سے کوئی جنگلی بکرا آیا، اس نے سینگ مار مار کے اس کو ختم کر دیا وہیں پر۔ اس بدبخت کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے وار کیا تھا، ایک پہاڑی بکرے نے اسے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اس کو مار مار کے اسے جو ہے وہ زخمی کر کے گرا دیا اور اس سے اس کی موت ہو گئی۔ اسی طرح جو کل ہم نے حضرت حنظلہ، وہاں پر یہ مجھے بڑا ایک عجیب سا لگا کہ دیکھیں یار اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں، باپ عیسائی پادری ہے۔ پھر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ان کی بیوی جو آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہیں غسل دے دیں، وہ تھی کون؟ جب میرے سامنے ان کی نام آیا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ یہ تیری قدرتیں ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی منافق کی بیٹی ہے، جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی، اور ایک ہی رات گزاری ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک ہی رات اپنی بیوی کے پاس گزاری اور غسیل الملائکہ بن گیا۔ باپ پادری ہے، سسر منافقوں کا سردار ہے، اور یہ کہ جسے فرشتے غسل دے رہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا کرتا ہے۔ وہ ایک رات سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام پھر عبداللہ رکھا، عبداللہ بن حنظلہ، اور پھر غسیل الملائکہ نے کہا جاتا تھا۔ چلے اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس جب آئے تو زخمی تھے خود بھی، پاؤں پہ بھی کچھ زخم آیا تھا۔ مدینہ میں پہنچے، بہت ساری خواتین ملتی گئیں، سب نے بہت ساری باتیں بھی ہوئیں، لیکن ان میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ آگے بڑھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن آپ سلامت ہیں، امت کے سر پہ آپ کا سایہ سلامت رہے، میرے بیٹا یقیناً جنت میں چلا گیا، آپ کو دیکھ کر کے میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، آپ کو دیکھ کر کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن سامنے آ گئی، حمنہ بنت جہش۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، کہا حمنہ صبر کر، اللہ سے اجر لے۔ کہا کس کے لیے؟ میرے ماموں چلے گئے حمزہ، ماموں کی شہادت کا صبر کرو۔ کہا صبر کر۔ جب پھر کہا نا صبر کر، کہا میرا بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گیا، اس پر صبر کرو۔ کہا حمنہ صبر کر،
کہا میرا خامن مصعب ابن عمیر شہید ہو گیا، اس پر بھی صبر کرو۔ بہت عظیم لوگ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقتیں ملی تھی، مال جان بھی قربان، ہر چیز قربان کر دی ان لوگوں نے، اور کبھی اف تک نہیں کیا۔ اب جس خاتون کا بھائی اور ماموں اور خامد تینوں ہی جنگ میں چلے جائیں، بچے یتیم ہو جائیں، اور وہ اللہ سے صبر کی امید رکھ کے اور یہ یقین رکھ کے بیٹھی ہے کہ یقین، اور یہ حقیقت ہے، ان کا یقین حقیقت پہ ہے کہ سب یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن جمعہ کا دن آ گیا یا اس سے اگلے دن آیا جمعہ کا دن، تو جمعہ کے دن ایک معاملہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے خطبہ دینے کے لیے، تو عبداللہ بن ابی کھڑا ہوتا تھا اور پہلے خود وہ ایک بات کہتا، عبداللہ بن ابی کھڑے ہو کے ایک بات کہتا، لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے ہیں، غور سے توجہ کے ساتھ خطبہ سنو۔ یہ ہر جمعے وہ کہتا تھا۔ جب غزوہ احد سے واپس آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے لگے، اب یہ کھڑا ہوا تو صحابہ کرام نے ڈانٹ دیا، بیٹھ جا، تو کون ہوتا ہے کھڑا ہو کر کے یہ بات کہنے والا؟ تو منافق ہے، 300 بندے عین وقت پہ لے کر کے تو نکل آیا اور آج کھڑا ہو کر کے یہ باتیں کرتا ہے، بیٹھ جا نیچے۔ صحابہ کرام نے ڈانٹ کر عبداللہ بن ابی کو بٹھا دیا۔ یہ غصے میں مسجد سے باہر نکل کے چلا گیا، مسجد سے باہر نکل کے چلا گیا کہ میں نے کون سی بات کہہ دی؟ انہوں نے کہا بات اب نہیں کہی، بات تو نے اس وقت کی جب میدان احد کی طرف جا رہے تھے تو 300 بندے لے کے نکل گیا تھا، اس بات کا ہم تو اس سے بات کر رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام نے پھر اس کے ساتھ، حالانکہ یہ اپنی قوم کا بڑا سردار تھا، حالانکہ اس کی تاج پوشی کی تیاری بھی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، گدھے پر سوار تھے، یہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرے تو صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، تو اب گرد اڑی، ہوا میں تھوڑی تھوڑی گرد جو اڑتی ہے، اس نے کپڑا لے کر کے یوں رکھ لی، کہنے لگا وہاں پہ بیٹھا کریں، آپ کیوں گرد اڑا رہے، ہم پہ گرد ڈالیں، یوں اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیا، اور بڑے گستاخانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا۔ صحابہ کرام پکڑنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہنے دو اسے، اور جب جا کر کے بیٹھے، جس صحابی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے تھے وہاں بات ہوئی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معذرت کرتا ہوں اس کی طرف، اصل میں وہ آپ کے آنے سے پہلے دونوں بڑے قبیلوں نے، اوس و خزرج نے اسے اپنا سردار بنانے کی تیاری کر لی تھی، تاج تیار تھا کہ اس کی تاج پوشی اور پورے مدینے کا وہ رئیس اعظم بن جائے، آپ تشریف لے آئے، اس کا ڈیرہ ویران ہو گیا، مسجد نبوی آباد ہو گئی، اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے، بس اسے یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ میری چودراہٹ کدھر گئی، اسی غم میں، اسی پندار میں وہ مبتلا ہے، اسی بات کا اسے غصہ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انٹیلیجنس تھی، ان کے جاسوس تھے، انہوں نے بھی اطلاع دی کہ کفار مکہ راستے سے واپس پلٹ کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کی سوچ رکھ رہے ہیں، کہ مدینہ پر ہم جا کر کے حملہ کریں، مسلمان زخمی بہت ہیں، شہید بہت ہو چکے ہیں، ہم مدینے پر حملہ کریں تو باقی رہی صحیح کسر بھی ان کی ختم کر دیں۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلدی سے تیاری کرو، اور صرف وہ لوگ جائیں گے جو احد میں شامل تھے، اور کوئی بندہ نہیں جائے گا، جو احد کی جنگ میں شامل تھے، صرف وہ لوگ اب ہمارے ساتھ یہاں سے جائیں گے۔ انہی لوگوں کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مدینہ سے تقریباً 8 میل آگے آئے، یہ حمراء الاسد یہ جگہ ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ 8 میل کا یہ فاصلہ ہے، تقریباً 12-14 کلومیٹر 11 بن جائے گا یہ۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو لے کے، ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ جمع ہو رہے ہیں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے، ڈر جاؤ، زادتہم ایمانا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ایمان زیادہ ہو گئے۔ زخمی ہونے کے باوجود یہ صحابہ کرام پھر تیار ہو گئے ہیں
کہ ہم کافروں پر پلٹ کر حملہ کریں گے۔ یہ تیار ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر نکلے اور حمراء الاسد تک یہ 8 میل کا سفر طے کیا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اور رکنے کے موقع پر وہاں پر معبد بن ابو معبد الخزائی، یہ ابھی تک کافر تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور اس نے تعزیت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی جو قتل ہو گئے، افسوس ہوا اس کا، تھا کافر ہی ابھی۔ ساتھ ہی پوچھا کہ آپ، کہا مجھے تو اطلاع ایسے مل رہی تھی ان کی طرف سے کافروں سے، اس لیے ہم نکل کر کے آئے ہیں کہ کہیں وہ نہ کریں حملہ، ہم آگے بڑھیں اور ان کو بتلائیں کہ اس تکلیف کے باوجود ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہم جہاد کے لیے جانیں پھر بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ معبد بن ابو معبد الخزائی یہاں سے آگے بڑھا اور بہت آگے نکلا اور مقام روحا تک پہنچا، وہاں ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ بیٹھا مشاورت کر رہا ہے کہ ہم مدینے پر حملہ کریں۔ یہ آ گیا، اس نے کہا معبد کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے کی طرف سے آ رہا ہوں۔ کیا دیکھا ادھر؟ ان کو یہ تھا کہ وہاں تو صف ماتم بچھی ہوگی، مدینے میں کوہرام ہوگا، اور یہ وہاں وہ کہاں زخمی اٹھ کر کے آئیں گے ہمارے پیچھے۔ انہوں نے کہا وہ تو مدینے والے سارے تیار ہو کر تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا جو اس سے پہلے میں نے مدینے کا لشکر نہیں دیکھا، جتنا بڑا لشکر لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ معبد الخزائی نے جب یہ بات کہی تو سب کے پتے پانی ہو گئے۔ انہوں نے مقام روحا سے ہی انہوں نے کہا چلو یار، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ واپس چلے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک غزوہ تھا جسے حمراء الاسد کے نام پر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس اثناء میں بہت سارے چیزیں اور آنے لگ گئیں، بہت ساری چیزیں اور آنے لگ گئیں، جن میں خاص طور پہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی احد میں شہید ہو گئے تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو وراثت کے ابھی احکامات نہیں آئے تھے۔ وراثت کے احکامات نہیں آئے، ان کے بھائی نے اپنے بھائی سعد بن ربیع کی جائیداد پر قبضہ کر دیا۔ تو سعد بن ربیع کی بیوہ اپنی 2 بیٹیاں ہی 2 تھیں ان کے پاس، اپنی بیٹیوں کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند آپ جانتے ہیں شہید ہو گیا ہے، یہ 2 بیٹیاں ہیں، جو گھر جائیداد تھی اس پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اب یہ یتیم بچیوں کو میں لے کے کہاں جاؤں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ نساء میں وراثت کے، میراث کے احکامات اتارے گئے کہ جو بندہ بھی دنیا سے چلا جائے، جائیداد چھوڑ جائے، وراثت چھوڑ جائے، ترکہ چھوڑ جائے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اسے تقسیم کرو، اور جانے والے کے ماں باپ، جانے والی کی بیوی، بیٹے اور بیٹیاں، یہ اس میں حصے دار ہوں گے۔ جو دنیا سے چلا گیا، مرد ہے تو اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو حصہ جائے گا چھٹا چھٹا، بیوی کو 8واں حصہ جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کیا جائے گا، وصیت کے پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہ تقسیم ہوگی۔ وصیت کے پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد اس جو تقسیم ہوگی پھر کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے مال تقسیم کر لو تو قرض وہ دیکھا جائے گا، نہیں، غلط تقسیم ہوگی، اور زندگی میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو اکثر کہہ دیتے ہیں نا، ابا جی ہمارا حصہ ہمیں دو، ہم کچھ کریں، یہ بھی غلط ایک معاملہ ہے۔ زندگی میں اگر میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے وراثت، اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہوں، جتنا میں اپنے بیٹے کو دوں گا اتنا میں اپنی بیٹی کو دوں گا، کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ ہے ہبہ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت نعمان بن بشیر اور ان کے والد گرامی حضرت بشیر دونوں باپ بیٹا آ گئے۔ بشیر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا نعمان امرہ بنت رواحہ سے ہے، میں نے اس کو ایک غلام دیا ہے،
اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اس وقت اس پر راضی ہوں اگر اس غلام دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں، پھر میں راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس کے علاوہ کوئی اور بھی اولاد ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا سارے بچوں کو دیا ہے غلام، تحفہ سارے بچوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس کو ہی دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو سارے بچوں کو ایک جیسا تحفہ دے یا اس سے بھی واپس لے لے، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو یہ ظلم ہے اور ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گواہ بننے سے انکار کر دیا کہ یہ ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ خود اس سارے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ زندگی میں اگر تقسیم کرنا ہے تو برابر دیکھیں، ترکہ وراثت جو میراث ہوتی ہے وہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد ہوتی ہے، اور میراث میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی تجہیز و تکفین ہے۔ میرے کفن دفن کے انتظام میرے مال سے، کسی اور کے مال سے نہیں۔ کفن فلاں لے کر آئے، فلاں قبر کے پیسے دے، فلاں روٹی کھلائے، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ میرا مال کیا میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں اپنے مال سے اپنا کفن میرے مال سے لیا جائے؟ دوسروں کی طرف نظر کیوں ہے؟ تجہیز و تکفین کا انتظام سب سے پہلے انسان کے اپنے مال سے اس سے کرنا چاہیے، اور اس کے بعد قرض کی ادائیگی، اس کے بعد وصیت کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیں۔ کوئی انسان یہ کہے کہ یار میری اولاد نے میری کون سا خدمت کی ہے، انہوں نے میری بات پوچھی نہیں، میرا دھیان ہی نہیں رکھا، میں ان کو آگ کرتا ہوں اور جائیداد ساری فلاں مسجد کو دے دیتا ہوں، فلاں ٹرسٹ کو دے دیتا ہوں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آگ کرنا اسلام میں نہیں ہے، آپ کے پاکستان کے قانون میں ہو اسلام میں نہیں ہے آگ کرنا۔ وراثت سے محروم صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا وہ قاتل ہوگا یا وہ مرتد ہوگا۔ مرتد ہونے کی شکل میں وہ وارث نہیں بن سکتا، یعنی ایک بندہ مسلمان ہے، اس کا بیٹا مرتد ہو گیا، یا بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ جائیداد کے لالچ میں باپ کو قتل کر دیا اور بعد میں ساری جائیداد لے لے، یہ نہیں بن سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہیں جن میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ پھر اگر خاتون بھی اگر مال چھوڑ کے جائے اس کی تقسیم بھی اسی طرح ہوگی۔ خاتون اگر کوئی اس کی دولت ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، وہ بھی چھوڑ جائے تو اس کے ماں باپ کو حصہ دیا جائے گا، اگر زندہ ہو تو اس کے خاوند کا حصہ ہوگا۔ اور خاوند کے حصے سے ایک بات ویسے ذہن میں آئی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا، اب چارپائی کو ہاتھ نہ لگا، اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا، تو پھر جائیداد میں سے حصہ کیسے لے لیتا ہے خاوند؟ خاوند اپنی بیوی کی جائیداد، اس کی پراپرٹی میں سے حصے دار بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ دو حصے بنتے ہیں۔ اگر اس عورت کی اولاد ہے ہی نہیں تو پھر چوتھا حصہ اس کا بنتا ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ اس کا بنتا ہے۔ تو جب نکاح ٹوٹ گیا، اب اپنی بیوی کی چارپائی کو کندھا نہیں دے سکتا، اس کا چہرہ نہیں دے سکتا، تو جائیداد میں حصہ کیسے لے سکتا ہے؟ یہ ہماری خام خواہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ خاوند میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کس نے غسل دیا تھا؟ ان کی بیوی اسماء بنت امیس نے۔ حضرت فاطمہ کو کس نے دیا تھا؟ حضرت علی نے۔ یہ ہم نے بس کچھ چیزیں بنا لی ہیں، بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ وراثت کے احکامات آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر کہا کہ وہ تھوڑی وراثت ہو، تھوڑا مال ہو یا زیادہ، اسے تقسیم کیا کرو، اسے تقسیم کیا کرو، جس کا جو حصہ ہے اسے دو، اور اس چکر میں نہ پڑ جاؤ کہ تیری شادی پہ ہم نے 10 لاکھ کا جہیز دے دیا تھا، اب تیرا حصہ کہاں؟ وہ آپ نے زمانے کے لیے دیا تھا، لوگوں کے لیے رکھ رکھاؤ کے لیے دیا تھا، اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں دیا تھا۔ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، یہ اللہ کا حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین،
ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہو، یہ اللہ تعالیٰ تقسیم کا حکم دے رہے ہیں تمہیں۔ تو یہ وراثت کے احکامات پھر اس موقع پر نازل ہوئے۔ اسی طرح جو ہے آگے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ایک بنو اسد قبیلہ ہے، اسد بن خزیمہ، اس کے 2 بڑے سردار ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے کو لے کے مدینے پر حملہ کریں، ہمارے خداؤں کا انکار کرنے والے ہیں، نیا دین بنانے والے ہیں، وہ رنج ہے، وہ غم ہے، اب مسلمان زخمی ہیں، مسلمانوں میں جو بہت ساری شہادتیں ہو چکی ہیں، ہم مدینے پر حملہ کریں گے تو مسلمانوں کی کمر اور توڑ دیں گے۔ یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی، اپنے دودھ شریک بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، پھپھی کے بیٹے بھی تھے، پھپھی زاد بھائی بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک، کس کا دودھ پیا تھا بھلا؟ دونوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو سلمہ نے، سویبہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ پیا تھا، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کا دودھ دونوں نے، حمزہ نے بھی، ابو سلمہ نے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اس قبیلے کی طرف جاؤ، جا کر کے دیکھو کہ کیا وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ جب یہ حضرت ابو سلمہ ابھی زخمی تھے، یہ احد میں زخمی بھی ہو چکے تھے، لیکن زخم کچھ بھر گئے تھے، یہ تیار ہو گئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اور یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ کی طرف نکلے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے جب ان کے علاقے میں، ان کے محلوں میں پہنچے تو وہ فرار ہو گئے، بہت سارے اونٹ چھوڑ گئے، بکریاں چھوڑ گئے، مال چھوڑ گئے، تو صحابہ کرام وہاں کچھ دیر رہے، پھر واپس آئے، لیکن ان کا گھوڑے پر سفر کرنا، ان کے زخم دوبارہ کھل گئے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم دوبارہ کھل گئے، مدینہ آتے آتے یہ نڈھال ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بشارت دے دی کہ وہ قبیلہ بھاگ گیا ہے، اور یہ اونٹ وغیرہ چھوڑ گئے تھے، ہم مال غنیمت کے طور پر یہ لے آئے ہیں۔ اب یہ بیمار رہنے لگے، حضرت ابو سلمہ بیمار رہنے لگے، زخم کھل گئے ہیں اور خون رس رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے۔ جب آئے تو اسی وقت ان کی روح قبض کر چکی تھی اور آنکھیں ابھی کھلی تھیں۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی جب کوئی جو فوت ہونے والا ہوتا ہے تو اکثر آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور آسمان کی طرف ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا ان الروح اذا قبض تباہ البصر، جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی وہ جو فرشتے روح لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے چلتی ہے، تو اسے بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بھی آپ نے ہجرت کا سنا ہے کہ کس طرح ان کی ہجرت ہوئی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا کرنے لگے، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے وقت ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لأبی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے۔ یہاں کچھ خواتین رونے لگی، تو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھگا دیا ہے، تم شیطان کو دوبارہ لانا چاہتی ہو یہ نوحہ کر کے؟ صبر کرو، آنسوؤں کا آ جانا یہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن نوحہ نہیں کرنا، اس معاملے میں منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ دعا دی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، ورفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجے کو بلند کر دے، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اور اس کے پیچھے والوں کے لیے کچھ بہتر انتظام اور بہتر معاملہ کر دے، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور اس کو بھی بخش دے، وافسح لہ فی قبرہ، اور اس کی قبر کو وسعت عطا کر دینا، ونور لہ فی، اور اس کی قبر کو روشن کر دینا۔ یہ دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ پھر وہ دعا میں پڑھتی رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کسی موقع پر، کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یا اللہ تیری چیز تھی تو لے گیا، ہم بھی تیری طرف بارگاہ میں لوٹ کر آنے والے ہیں، تو یا اللہ یہ جو تکلیف ہم پر آئی ہے صبر کی توفیق دے، اس کا اجر عطا فرما اور اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما، جو ہمارا نقصان ہو گیا ہے اس کا بہتر نعم البدل ہمیں عطا فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پڑھتی تھی، یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل عطا کر دیتے، یہ ذہن میں دعا ضرور یاد رکھا کرے، جب بھی کوئی نقصان ہو پڑھ لیا کرے، کثرت سے پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ جو نقصان ہوا ہے اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کر دے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں پڑھتی تھی لیکن میرے دل میں بات تھی کہ میرے خاوند کا میرے ساتھ اتنا پیارا سلوک تھا، اتنی خوبصورت ہماری زندگی تھی کہ میں کہتی تھی اس سے اچھا انسان کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، میرے خاوند ابو سلمہ سے اچھا دنیا میں کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا تصور تھا، لیکن میں پڑھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بہتر دے دے گا۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی، ہاں انہیں شہدائے احد میں شمار کیا جاتا ہے، انہیں بھی شہدائے احد میں شمار کیا جاتا ہے، جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام گیا، ام سلمہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کہتی اس وقت مجھے آیا کہ ابو سلمہ تو بہت بڑا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی بہت بڑے، اللہ نے کیا مجھ کو عطا کر دیا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں یقین رکھ کر کے انسان جب مانگے تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لانے والے کے لیے انہوں نے کہا میں نکاح کر تو لوں لیکن میرے بچے چھوٹے چھوٹے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام گیا کہ ان بچوں کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، ہم ذمہ دار ہیں ان بچوں کے بھی۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور اسی سال میں ایک بڑا اور سانحہ ہوا جو 10 صحابہ کرام کی شہادت کا تھا، جسے رجی کا واقعہ کہا جاتا ہے، بیر رجی یا بیر معونہ، یہ کنواں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب میں نے کہا کہ احد میں جو معاملہ بنا، بہت سارے قبیلے جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اب کوششیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اور جو ہے کمزور کیا جائے اور کمزور کیا جائے۔ اسی میں بنو لحیان قبیلہ ہے، ان کا ایک سردار مر گیا، قتل ہو گیا مسلمانوں سے۔ انہوں نے یہ بات اپنے دل میں رکھی، انہوں نے کہا مسلمانوں پر اب حملہ کرنا، وار کرنا بڑا آسان ہے۔ انہوں نے بنو قارا اور ازل قبیلہ تھا، ان کے پاس ان کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے ہم تمہیں پیسے دیں گے جتنے تمہیں چاہیے، لیکن ہمارا ایک کام کرو۔ انہوں نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ تم لوگ جاؤ مدینہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کرو، اور ان سے ان کے کچھ ساتھی لے کر کے آؤ اپنے علاقے کی تبلیغ کے لیے، اور راستے میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوں گے ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ یہ پلان کر کے بنو لحیان قبیلہ، بنو قارا اور بنو ازل، ان تینوں کا پلان بن گیا، لالچ دیا گیا، وہ لالچ میں آئے۔ بنو ازل اور بنو قارا کے 7 لوگ آئے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان و اسلام کا اظہار کرنے کے بعد کچھ دن گزارے، کہا جی ہمارے علاقے میں تبلیغ کے لیے آپ ایسا کریں کہ اپنے کچھ ساتھی، اپنے کچھ جانشین یا قاری جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں بھیجیں، جو جا کے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا سکے، دین سکھا سکے، انہیں سمجھا سکے، تو آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام ان کے ساتھ بھیج دیے، 10 صحابہ کرام کو بھیجا، یہ انہیں لے کر کے نکلے۔ راستے میں جب بیر معونہ پر پہنچے تو ان صحابہ کرام کو گھیر کر کے تیروں کی بارش ان پر کی گئی۔ یہ فوراً ایک پہاڑی پر چڑھے، 7 شہید ہوئے، 3 بچ گئے، انہیں ان لوگوں نے قسمیں دے کر کے اتروایا۔ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ آیا، اور وہ جو 10 تھے وہ کون کون سے صحابہ کرام تھے، اور جو 3 بچے ان کا پھر انجام کیا ہوا، یہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔
آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں تلوار اپنی کس صحابی کو دی؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور یہ ایک چیز بہت اہم رہ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک بندہ مارا ہے، ایک بندے کو قتل کیا ہے، اور وہ احد میں صرف ایک بندے کو، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا چکے تھے۔ یہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا جو مالک تھا اور مارتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کا بھائی تھا۔ امیہ جو ہے وہ بدر میں قتل ہو گیا۔ یہ مکے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے نا، تو ایک دن کہنے لگا اللہ کی قسم میں محمد کو قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابی بن خلف کیا کہنے لگا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ یہ بات آ کر کے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن خلف کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اسے قتل کروں گا، وہ مجھے کیا قتل کرے گا؟ اب یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے اور احد کے میدان میں پورے ہوئے۔ یہاں ایک اور بھی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تیر اندازی بھی بڑی کمال کی تھی۔ احد میں اتنے تیر چلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو میان کا جو وہ ہوتی ہے نا، تانت ہوتی ہے جس پر تیر کو رکھ کر کے کھینچتے ہیں، وہ ٹوٹ گئی۔ اتنے تیر چلائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں۔ تو یہ جب آیا، سامنے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور وہ یہ میدان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد کہتے تھے میں تجھے قتل کروں گا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ پکڑا، ساتھ میں سے ایک صحابی گزر کر یہ نیزہ پکڑا اور اس کو تانک کر کے اس کے مارا ہے، یہ اس کی گردن پہ یہاں سے لگا ہے، اور چھوٹا سا زخم آیا، چیرا سا جسے نہیں کہتے، آ گیا، اور یہ گر پڑا، گر کے چیخلا چلاؤ میں مر گیا، میں مر گیا۔ اس کے ساتھی کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ اور چھوٹا سا زخم آیا تجھے، تو ایسے واویلا کر رہا ہے عورتوں کی طرح؟ کہا نہیں، اور سچی بات ہے یہ زخم مجھے نہیں بچنے دے گا، میں نے اب بچنا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تجھے ماروں گا، میں مر گیا، اور واقعی ایسا ہوا۔ وہ ایک چھوٹے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ پھینکا اس کی طرف، وہ اس کی گردن پہ لگا، اس ایک چھوٹے سے زخم کے ساتھ ہی وہیں میدان میں مر گیا۔ یہ ایک بندہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا کافروں میں سے۔ اس کا نام کیا تھا؟ ابی بن خلف۔ جی چلیں سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو دی، ایک بندہ جسے مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابی بن خلف، اور اسی طرح غسیل الملائکہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا، حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح مدینہ میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا غزوہ یہ حمراء الاسد ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو اسد بن خزیمہ کی طرف بھیجنا، حضرت ابو سلمہ کی وفات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی بیوہ سے شادی کرنا، اور وراثت کے مسائل۔ یہ 4 ہجری کے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اس سے متصلاً آگے بات جو آئے گی وہ اس میں خاص طور پہ جو ہے شراب کے حوالے سے ہے، کچھ اور چیزیں چلیں انشاءاللہ کل کریں گے۔ کل کے جو ہمارے سوالات تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام مبارک حضرت علی نے کیا رکھا تھا؟ حرب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے نام بڑے پیارے لگتے تھے؟ حارث نام بھی بڑا پیارا تھا، اور حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی پوچھتا نا نام بچہ اللہ نے دیا، نام رکھ رہے کیا رکھے، تو پھر اکثر حمزہ نام بھی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمزہ یہ بھی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ عقیقہ کتنے دن؟ 7ویں دن۔ اور ایک اور چیز اس میں چھوٹی سی ہے، ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ جو بدلتی ہے وہ مغرب کی نماز سے بدل جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد اسلامی تاریخ چینج ہو جاتی ہے، 12 بجے رات نہیں چینج ہوتی۔ اسلامی تاریخ جو ہوتی ہے وہ غروب آفتاب کے بعد
بدل جاتی ہے، اگلی ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا کہا تھا؟ ان کے بال 7ویں دن منڈوانا اور چاندی کا صدقہ ان کے بالوں کے وزن کے برابر کرنا۔ تو اور عقیقہ 7ویں دن، بچہ دے بچی دے اللہ دے، بیٹا دے یا بیٹی، عقیقہ لازم کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ رہین ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے، ضرور خون بہایا کرو اس کی طرف سے، مٹھائیوں پہ خرچ نہ کریں، کوشش کریں عقیقہ کریں۔ اور وہ بھی کوئی بڑا نہیں ہے کہ فنکشن کرے، خاندان اکٹھا کر لے، جانور ذبح کریں، خود بھی کھائیں، لوگوں کو کھلائیں، مساکین کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں۔ غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی کتنے بندے لے کر؟ 300۔ یہ پہلے ہی آ گیا تھا، بدر احد سے پہلے۔ یہ مقام شوت آتا ہے مدینہ سے تقریباً 3-3.5 کلومیٹر باہر۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا شہید ہوئے؟ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا ایک اور بھی چیز ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سید الشہداء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سید الشہداء ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں کل کے سوال بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور سستیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم۔